اب میں بچوں کے پروگرام کو ایک تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے صرف بچوں کا پروگرام نہیں، بچوں کے پروگرام کے ساتھ ہمارے پاس اسٹیج میں بہت سارے علماء ہیں جو ماشاءاللہ اننت پور کی مختلف مساجد میں کئی سالوں سے خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ تو انہی میں سے ہمارے ایک بہت ہی خاص رفیق محترم مولوی محمد ارشاد صاحب رشادی قاسمی دعوت برکاتہم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ استقبال رمضان کے عنوان پر آپ کے سامنے اور ہم تمام لوگوں کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھیں، تاکہ جو ابھی چند دنوں میں 2-4 دنوں میں ہمارے سامنے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم لوگوں کو رہنمائی ملے، اس میں ہم لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے ایک جذبہ ملے۔ تو میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا عنوان پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین، محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ڈیز پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اور مکتب اسماعیل اور مکتب صفیہ کے ہونہار طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، طلباء اعزام بہت دیر سے اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اساتذہ کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا کی، تو بچے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کیے، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ ان کے اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، چند دن کے بعد ہمارے اوپر ایک بہت بہترین اور خیر کا مہینہ آ رہا ہے، جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے خیر ہی خیر نازل فرماتے ہیں۔ اور رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم معمولی ایام میں، معمولی دنوں میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر 2 چیزیں اضافہ ہو جاتا ہے، 2 چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ایک روزہ دوسری تراویح، ایک روزہ دوسری تراویح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد افترض علیکم صیامہ وسننت علیکم قیامہ، اللہ آپ کے اوپر رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، اور میں رمضان کے اندر تراویح کو آپ کے لیے سنت قرار دیا ہوں۔ یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور حاضرین محترم، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اس حساب سے رمضان کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو رمضان کے ساتھ ایک بڑی عظمت ہے اور ایک بڑی نسبت ہے۔ تو اسی طرح حاضرین محترم، ہمارے معاشرے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے بہت سے حضرات چھوڑ دیتے ہیں، روزوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بڑی اونچی عبادت ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح رمضان کا روزہ بھی فرض ہے۔
اور یہ روزہ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، سارے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض فرمایا ہے۔ اور اس کے اندر بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، روزے کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور تراویح کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن سے نسبت نہیں ہے، قرآن سے بیزارگی ہے۔ ہم بہت سارے محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، جہاں قرآن کی بات آتی ہے، قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے، قرآن سیکھنے کی سمجھنے کی بات آتی ہے، تو اس میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس میں بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ تراویح کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی نماز میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ تراویح جو ہے مرد حضرات پر جیسے ہے اسی طرح عورتوں پر بھی تراویح ضروری ہے۔ بہت سے مستورات جو ہے روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن تراویح کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سے احتراز کرنا بہت ضروری ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حاضرین محترم، تراویح کی نماز پڑھنا، پہلے تو ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، سال بھر جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر پوری تراویح کے اندر پورا قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور تراویح نہیں پڑھتے۔ پوچھے تو کیوں تراویح نہیں پڑھتے؟ صبح سے دکان میں رہ کر تھک جاتے ہیں، آفس میں رہ کر تھک جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا، گڑھے درد ہوتے ہیں، پیر دکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، جب عبادت کی بات آتی ہے تو بہانے بہت آتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو جیسے آفس کو چلے جاتے ہیں، دکان کو چلے جاتے ہیں، کام کاج کو چلے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اس کی فکر کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں میرا کوئی روزہ نہ چھوٹے، میری کوئی تراویح نہ چھوٹے، میں پورا قرآن مکمل سنوں رمضان کے مہینے کے اندر۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی جب رات ہوتی ہے تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جو بندہ روزے دار ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے روزہ رکھا تھا، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل دروازہ رکھے ہیں جس دروازے کا نام جو ہے باب الریان ہے۔ روزے دار سب اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ ہماری جو نسبت ہے مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رمضان کی تیاری حضرات صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان میں ہم کو عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ جنت ایمان والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو رمضان کے اندر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے تراویح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جنت اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو میرے اندر شامل فرما دیجیے، اپنے خاص بندوں کو میرے اندر شامل فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ صرف، اور حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں روزے کا بدلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک بات سوچنے کی ہے، اللہ تعالیٰ خود کھانا کھلانے کا حکم دیتے ہیں، پانی پلانے کا حکم دیتے ہیں، کپڑے پہنانے کا حکم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت کی خدمت، امت کی خدمت، جس کے اندر ایمان غیر ایمان کی تفریق کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو کھانا کھلایا، کتنوں کو پانی پلایا، کتنوں کو کپڑا پہنایا، یہ ساری زندگی ایک طرف۔ اب ہم اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ خود کھلانے کا حکم دیتے ہیں، پلانے کا حکم دیتے ہیں، رمضان میں روزے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ رمضان میں
اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ پورے دن میں اللہ کھانا کھلانے کا حکم دیتے ہیں، پانی پلانے کا حکم دیتے ہیں، رمضان میں روزے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا حکم اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خوب قرآن شریف تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پردہ نشین خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا معمول بنا لیں کہ رمضان کے اندر قرآن پاک خوب اہتمام سے تلاوت کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے پورے رمضان میں 60 پر 1 قرآن شریف تلاوت کرتے تھے، 60 پر 1 قرآن شریف تلاوت کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر قرآن ہونے کے باوجود، مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت ہونے کے باوجود ہمارے مرد حضرات تراویح کو جانے کے لیے تیار نہیں، ہمارے خواتین قرآن پاک چھونے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی بیماری آ چکی ہے کہ ہم جو ہیں موبائل کے اندر پڑھ کر، دنیا کی دوسری مصروفیات میں پڑھ کر قرآن کو اتنا بھلا دیا کہ رمضان میں قرآن پاک ہر مسجد میں، شہر کے جتنے مساجد ہیں، جتنے محلے ہیں، ہر محلے کے اندر تراویح چلتی ہے، ہر محلے کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ لوگ جو ہے ایک صف سے زیادہ نہیں، 2 صف سے زیادہ نہیں رہتے۔ یہ مشاہدہ ہے شہر اننت پور کا کہ آپ بڑی سے بڑی مسجد دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے جتنے عالیشان بہترین مسجد آپ دیکھ لیجئے، اس مسجد میں بھی آپ جائیں گے تو سوائے 2 صفوں کے زیادہ مسلمان نظر نہیں آئیں گے۔ یہ دین سے دوری، قرآن سے دوری، اسلام سے دوری، ایک قدم آگے بڑھ کر اگر کہوں اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہونے کی علامت ہے۔ یہ قرآن سے بیزارگی ہے، یہ قرآن سے بیزارگی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دکان کو بھی چلے جاتے، رمضان کے مہینے میں آفس کو بھی چلے جاتے، سارے کام دھندے وغیرہ کر لیتے، لیکن جہاں روزے کی بات آتی ہے، تراویح کی بات آتی ہے، ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کے اندر یہ 2 چیزیں ہی ایسی ہیں جس کو کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے اندر روزہ اور تراویح، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے کہہ کر میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور وہ اپنے اللہ سے مغفرت نہ کروا لی ہو، اور وہ اپنے اللہ سے مغفرت نہ کروا لی ہو، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہی۔ اس سے مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کی قدردانی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوچیں، گزشتہ رمضان میں ہمارے کتنے رشتہ دار تھے، کتنے دوست ایسے تھے جو رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ تفسیر میں بیٹھتے تھے، لیکن اس رمضان میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ رمضان ان کو نہیں ملا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر جو روزے کو فرض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو جو سنت قرار دیا ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ بچے بہت بہترین انداز میں پروگرام پیش کیے، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کے واقعات کو سن کر، بچوں کے تقریروں کو سن کر ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے۔ یہ بچپن میں 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ ان کے والد جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال ہوا۔ ان کی والدہ کو خیال آیا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بچوں میں پڑھ کر کھیلتے تھے، زیادہ شرارت کرتے تھے۔ والدہ سوچی بیٹھ کر کہ اگر میں اپنے بچے کی نگرانی نہ کروں، ان کے والد کو تو یہ خواہش تھی، ان کی والد کی یہ تمنا تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین ہو جائے۔ اگر میرا بچہ
اگر ایسے کھیل کر وقت اگر فالتو میں بیکار وقت اگر گزار لے گا، ٹائم ویسٹ کر لے گا، تو میرا بچہ جو ہے شاید حافظ قرآن نہیں بن سکے گا، عالم دین نہیں بن سکے گا۔ اس لیے ان کے والدہ حضرت کو لے کر، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، ان کو لے کر مدرسہ گئی اور مدرسے میں جا کر ان کے استاد تھے، ان کے استاد کے سپرد کر دیا کہ حضرت میرے بچے کو جب تک حافظ قرآن اور عالم دین نہ ہو جائے میرا بچہ، اس وقت تک آپ میرے بچے کو مدرسے سے چھٹی نہ دیں، گھر نہ بھیجیں۔ اس وقت تک میرے بچے کو چھٹی نہ دیں، گھر نہ بھیجیں۔ ماشاءاللہ حضرت جو ہے بہت اچھے انداز میں مدرسے کے اندر تعلیم کر رہے تھے، بالآخر بچے تھے۔ ایک بار جو ہے ان کو اپنی امی کی یاد آئی، گھر کی یاد آئی، تو حضرت سے جا کر گزارش کی ہے کہ حضرت، ریکویسٹ کی ہے کہ حضرت میں اپنے امی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی دے دیجیے، مجھے چھٹی دے دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ بیٹا میں تجھے چھٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ان کے امی سے جو ہے وعدہ کیے تھے کہ نہیں بھیجوں گا۔ اب جو ہے بار بار زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت جو ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھیے آپ کو اس شرط پر چھٹی دوں گا کہ آپ کو سبق اچھے انداز میں سنانا پڑے، اور سبق روزانہ جتنا دیتے تھے اس سے بہت زیادہ دی، تاکہ بچہ گھر کو نہ جا سکے اور میرا وعدہ بھی ٹوٹ نہ پائے۔ تو بہت زیادہ سبق دیے۔ تو طالب علم حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے سبق سنائے۔ بہترین انداز میں سبق سنانے کے بعد حضرت سے جا کر چھٹی مانگے، حضرت نے ان کو چھٹی دے دیا کہ بیٹا ٹھیک ہے جاؤ، گھر کو جاؤ۔ جب حضرت گھر کو گئے، جا کر دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بایزید بستامی آیا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا، ان کی امی نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا تو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، میرا بیٹا تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ابھی تو اس کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی۔ یہ سن کر جو ہے سیدھے مدرسہ آئے۔ حضرت نے ان کو پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ یہ حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت میری والدہ زیادہ بیمار رہتی ہے، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے، اور میں یہاں سے جو ہے عالم بن کر ہی جاؤں، میں یہاں سے عالم بن کر ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد حاضرین محترم، حضرت کی عمر 21 سال 22 سال ہوئی جب تک حضرت گھر نہ گئی۔ مدرسے کے اندر رہ کر، استاذ کے پاس رہ کر قرآن کی تعلیم حاصل کی، حدیث پڑھا، سب کچھ پڑھے۔ حاضرین محترم، تہجد میں ایک مرتبہ جو ہے ان کے استاد محترم تہجد کے بعد نماز پڑھ کے سو گئے۔ سونے کے بعد خواب میں رسول اللہ کی طرف سے بات آئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ استاد اپنے شاگرد کو جا کر کہے کہ بیٹا آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کو گئے۔ جب دروازہ کٹکھٹایا، پہلی مرتبہ ہی امی ان کے دروازہ کھولے، اور ان کے گھر کے اندر پھٹی ہوئی جانماز تھی، وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ جو ہے قرآن کی برکت، قرآن کی نسبت ہمارے مسلمانوں کے اندر رہنا ضروری ہے۔ میں اس جلسے کے اندر جتنے علماء تشریف لائے ہیں، جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، سب کو میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ حضرات علماء اکرام سے بھی میں درخواست کروں گا، ماشاءاللہ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا ہے، بچے بہتر سے بہتر انداز میں پروگرام پیش کیے۔ میں محلے والوں سے، مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے علماء کا ساتھ دیں، کہ آپ اگر اپنے علماء کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے اور آگے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے شہر کے عالم دین جو ماشاءاللہ رمضان کے عنوان پر بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کیے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔